نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مباحثہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ اللہ کی روح ہیں، روح اللہ ہیں، کہ جنہیں حضرت مریم پر اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا۔ تو اب اس پر چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے اور معاذ اللہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو ان کے لیے یہ بات بڑی ناگوار تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا والد نہ ہو؟ یعنی وہ اس سے یہ تصور قائم کرنا چاہتے تھے کہ آپ بغیر باپ کے ہیں تو آپ کے والد معاذ اللہ رب العالمین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ کیوں؟ پھر تو آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو ان کو بھی اللہ رب العالمین کا بیٹا تم کہو، حالانکہ تم انہیں اللہ کا نبی کہتے ہو، اللہ کا بندہ کہتے ہو۔ تو اس پر پھر عیسائیوں سے کچھ نہ بنا اور وہ لاجواب ہوئے، لیکن مانا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مناظرہ اس سے رائے فرار تم اختیار کر رہے ہو، اس کے ذریعے تم حق کو قبول نہیں کر رہے، تو ایسا کرتا ہے پھر مباہلہ کر لیتے۔ مباہلہ کیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اور خود آؤ کسی کھلے میدان میں، ہم بھی ان افراد کو لے کر آئیں گے، اور پھر دونوں فریقین مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ الہی ہم میں سے جو حق پر ہے اسے باقی رکھ، اور جو باطل ہے اسے غرق فرما، اس پر تیری لعنت نازل ہو۔ چنانچہ ایک وقت طے کیا گیا اور اسی وقت پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھ حضرت مولا کائنات کو، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، پھر امام حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستیاں مباہلے کے لیے گھر سے روانہ ہوتی ہیں، اور عیسائی ادھر سے اپنے جو مذہبی پیشوا ہے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ کل کائنات کا حسن تمام سمٹ کر ایک جگہ آ گیا، یعنی کل کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں وہ ایک مقام پر جمع ہیں، اور ایسی ہستیاں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جن کی تعریفیں اللہ بیان فرماتا ہے، اور بقول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ الرحمہ آپ نے تو انتہا کر دی کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یعنی کل کائنات کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ اللہ کی یہ برگزیدہ بندے اور حضرات پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ عزتیں و رفعتیں عطا فرمائی کہ پورا زمانہ ان کا معترف ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ افراد، یہ عظیم ہستیاں مباہلے کے لیے آ رہی ہیں، تو عیسائیوں کے اس زمانے کے بڑے پیشوا نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگے، یعنی تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی کے لیے دعا مانگے، تمہاری تباہی کے لیے دعا مانگے، تو اللہ رب العالمین کی دعا کو ہرگز رد نہیں فرمائے گا۔ یہ اگر ان پہاڑوں کے بارے میں دعا مانگے تو اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اور اگر تمہارے بارے میں ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر خدا کی قسم روئے زمین پر عیسیٰ کے مذہب کا ماننے والا، یعنی کہ عیسائیت مذہب کا ماننے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہار تسلیم کر لی، انہوں نے شکست تسلیم کر لی، اور یہ حضرات پنجتن پاک علیہ السلام کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرمایا، ان کی شخصیات کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی حقانیت کے لیے ذریعہ بنایا، اور فضیلت وہی ہے کہ آداب جس کی گواہی دیں اور جس کا اقرار کریں کہ اصل فضیلت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان پنجتن پاک علیہ السلام کی
نسبتوں کو مزید پختہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان سے اپنی وابستگیوں کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔